अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, इदारे वाज़े तकसीम और टकराव का शिकार नजर आते हैं। फैसलों पर फरीकैन का एतराज़ ही नहीं बल्कि बेंच में शामिल जजेस भी मोतरज़ नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरमीम के बाद बनने वाली कमेटी में शामिल होने से इनकार के बाद जस्टिस मुनीर अख्तर ने 63A के केस की समाअत में बैठने की बजाय ख़त लिखकर माजरत कर ली, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जज का मुकदमा सुनने से इनकार कोर्ट में होता है, लिहाजा ख़त को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। अब एक जानिब 63A के हवाले से पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने पर सज़ा और वोट के शुमार का केस है, जिसके फैसले ने हुकूमत के लिए आईनी तरमीम की नंबर गेम पूरी करने में अहम किरदार अदा करना है, तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान है जो हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद डट चुके हैं और आईनी मुसव्वदे पर हुकूमत का साथ देने की बजाय मौजूदा पार्लियामेंट को जाली करार दे रहे हैं और कहते हैं कि इस पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती। मौजूदा पार्लियामेंट को जाली करार देने वाले मौलाना फजल रहमान कुछ दिन पहले फॉर्म 45 या फॉर्म 47 की तफरीक किए बगैर मौजूदा हुकूमत के साथ चलने की बात असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कर रहे थे। जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, इन्हीं से आपने काम लेना होगा कि ये सब इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे। हम अपने मफाद के लिए कानून बनाना चाहें तो इन्हीं से कानून बनाएंगे। एक जानिब मौलाना फजल रहमान को मनाना हुकूमत के लिए चैलेंज है, तो दूसरी जानिब MQM भी कह रही है कि हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा, लिहाजा हमारा हुकूमत के साथ चलना मुश्किल है। ऐसे में अपने भी खफा मुझसे और बेगाने भी नाखुश वाला मामला हुकूमत के साथ भी नज़र आता है, मगर हुकूमत इन सब मामलात के बावजूद अपनी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ना उन्हें जलसे की इजाज़त दे रही है और ना एहतजाज करने की आज़ादी। हफ्ते के रोज़ रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज में पुलिस ने भरपूर क्रैकडाउन किया और अब हुकूमत ने PTI क़यादत के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। हुकूमत मुकदमात दर्ज कर रही है तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं। मैं बाकायदा तौर पर इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। अपना जर साबित कर दिया हमने, अब बस हो गई है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। PTI सड़कों पर है और जमात इस्लामी भी अपने मुतालबात पूरे ना होने पर सड़कों पर आ चुकी है। यूँ हुकूमत की मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। अब मौजूदा सियासी माहौल में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मुल्की इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों के माबैन टेबल टॉक मुमकिन है या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों की मुश्किलात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात किसी तौर भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक और जलसे के बाद दहशत गर्दी के मुकदमात मुसलसल अब दर्ज होना शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ये बिल्कुल एहतजाज हमारा हुआ और पुरजोर एहतजाज हुआ। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा से हमारे काफिले रावलपिंडी तो नहीं पहुंच सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेलिंग थी, फायरिंग भी की गई, बहुत से मसले मसाइल थे और बेइंतहा रुकावटें थी। लेकिन रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के अवाम को सलाम है कि वो 1 नहीं 2 घंटे नहीं 3 घंटे नहीं, पूरे तकरीबन 12-1 घंटे जो है उन्होंने टोलियों में एहतजाज किया है, पुरअमन रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि 12 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा एहतजाज किया है, लेकिन पुरअमन रहे हैं। बदकिस्मती से जब मुंतशिर हुए तो रिपोर्ट्स ही आई कि कोई MNA थे नून लीग के या जो भी थे उनके अहदेदार थे, तो उन्होंने आके जो फायरिंग की है वो बड़ा अजीब वाक़या है कि हमारे कारकुन पूरा दिन लाठी चार्ज और आंसू गैस और सारा शेलिंग खाते रहे, पूरा दिन पुरअमन रहे, लेकिन रात को फिर आके नून लीग वाले फायरिंग करके चले गए। इस पे पता नहीं क्यों नहीं दहशत गर्दी के पर्चे कटते, हमारे पुरअमन कारकुनों पे क्यों कटते हैं। बहरहाल एहतजाज हमारा राइट था जो किसी भी महज़ब माशरे में होता है, और उस पर दहशत गर्दी का पर्चा कटना जो है ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन आप इसकी वजह क्या समझते हैं कि आप लोग जब भी जलसे की कॉल देते हैं, लाहौर का जलसा देख लें, ये वाला देख लें, उस तरीके से ठीक है कि हुकूमत ने बहुत दबाव भी रखा, शेलिंग भी हुई, कंटेनर्स भी लगाती है, पुलिस भी इस्तेमाल होती है वगैरह वगैरह, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ऑन दी अदर हैंड जिस तरीके से तड़ियाँ लगाते हैं, हम इसे पंजाबी में कहते हैं तड़ियाँ लगाना, ओए करना और अगले बंदे को इंस्टिगेट करना कि एक गोली के बदले 10 गोलियाँ होंगी, ये रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ होल नुकसान नहीं पहुंचा रहा?
دو سوال آپ نے کیے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہی یہ رویہ کیوں ہے, شاید آپ کا یہ مطلب ہے. اور بھی تو جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی احتجاج کرتی ہے, ٹی ایل پی کرتی ہے, مولوی صاحب کی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کرتی ہے. تو ہمارے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ مالک مکان جب آتا ہے اپنے مسروقہ مال کو لینے کے لیے تو پھر ڈاکو جو ہے اسی پہ وہ ساری ان کی بندوقوں کا رخ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مال کس کا چرایا. تو ان کو پتا ہے جو حکومت میں ہے کہ 8 فروری کو مینڈیٹ انہوں نے کس کا چرایا. 8 فروری کو 178 سیٹیں, 180 نہیں 178 سیٹیں کس کی تھی جو چرائی گئیں. 178 سیٹیں جس کی تھی اس سے لے کے تو 17 سیٹ والوں کو جب بٹھایا گیا تو وہ 17 سیٹوں والے اب 1 2 3 کام کر رہے ہیں. ایک تحریک انصاف کو کسی صورت بھی کوئی احتجاج یا جلسہ نہیں کرنے دینا چاہ رہے. دوسرا, ہر وہ دیوار گرانا چاہتے ہیں, ہر وہ ادارہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو یہ امکان بھی ہے کہ وہاں سے تحریک انصاف کو ان کا مسروقہ مال یعنی ان کا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس مل سکتا ہے. اسی لیے یہ لوگ آئینی ترمیم کی آڑ میں سپریم کورٹ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں, کیونکہ ان کو وہاں سے خطرہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے آج نہیں تو کل, اکتوبر میں نہیں تو نومبر میں نہیں تو دسمبر میں, اگر تو انہوں نے 184(3) کی پٹیشن ہماری اٹھا لی اور 8 فروری کے الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ حکم دے دیا تو 1 مہینے کے اندر سارا کا سارا کچا چھٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بلکہ دودھ تو ہے نہیں, سارا پانی ہی پانی ہے, جو کمشنر راہول پنڈی نے کہا تھا. تو اس لیے وہ ڈر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں آئینی ترامیم کی آڑ میں. رات کے اندھیرے میں لوگوں کو اٹھانا, لوگوں کی بچیوں اور بیٹیوں کو اٹھا کے وفاداریاں تبدیل کرانا. اب ان حالات میں آرٹیکل 63 لیکن علی امین گنڈا صاحب کا رویہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ؟ اب آتے ہیں علی امین خان کی طرف. علی امین خان کی پاکستانی سیاست میں وارد نہیں ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ان کی ایک عمر گزر گئی ہے. ان کا یہ طریقہ سیاست ہے, وہ ایک جذباتی اور ایک دلیر آدمی ہے اور ایک مضبوط بات کرتے ہیں. کبھی بھی ہماری تحریک انصاف کا یہ ترہ امتیاز نہیں رہا. نہ ہم گولی چلاتے ہیں, نہ ہم ڈنڈا مارتے ہیں, نہ ہم گملہ توڑتے ہیں, نہ ہم پرتشدد ہیں. ہمیشہ تشدد ہمارے خلاف ہوتا ہے. ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہمارے لوگ مرتے ہیں, ہمارے لوگ پکڑے جاتے ہیں, ہم ڈنڈے کھاتے ہیں. میرے جیسے لوگ جو کبھی قانون کو کبھی نہیں توڑتے, مجھے بھی 7 دفعہ لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں, اگر آپ اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی لیں, لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے. خان صاحب, اندر کوسچن میں چاہوں گی کہ کلیریفیکیشن کر دیں آپ اس سوال کے جواب میں کہ کیا خان صاحب نے بیرسٹر گوہر پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ نہیں, صبح سے یہ پتہ نہیں کون اس طرح کی خبریں جو ہے وہ چلا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اکثر ویب سائٹس پر یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ خان صاحب بڑے نالا ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی قیادت سے. میڈیا پرسنز جو وہاں بیٹ رپورٹرز ہیں ان کی ایک ترجمان سے میری ابھی بات ہوئی, کیونکہ میں آج اڈیالہ نہیں تھا, میں نہیں جا سکا تھا آج. اور تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گوہر صاحب سے میری بات ہوئی, اور اعظم سواتی صاحب جو وہاں تشریف لے گئے تھے ان سے میں نے پوچھا. کسی جگہ سے اس طرح کی خبروں کی تصدیق نہیں ہوئی. تو اب پتہ نہیں کون اس طرح کی خبریں چلا رہا ہے, لیکن ہمارے یار دوست بہت ہیں, ہمارے ویل وشرز بہت ہیں تحریک انصاف کے, جن کو ہم سے بہت زیادہ ہمدردی ہے, تو وہ اس طرح کی خبریں چلاتے ہوں گے. لیکن اگر ہم اس کی ریسنٹ مثال لیں رؤوف حسن صاحب کی, کہ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تمام لوگوں کو اپنی پارٹی کے منع کر دیا, لیکن جب رؤوف حسن صاحب کا بیان آیا کہ بات ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی, ہم ابھی بھی تیار ہیں, تو اس پہ ان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو کہیں نہ کہیں صداقت تو ہے کچھ چیزوں میں. نہیں, میرا نہیں خیال. میں رؤوف صاحب کی بات سے جو آپ نے وجہ بتائی ہے اس سے میں 100% ایگری نہیں کروں گا, کیونکہ میں خود وقتاً فوقتاً اڈیالہ جب مجھے موقع ملتا ہے خان صاحب سے ملاقات کا, تو رؤوف صاحب کا جو ایشو ہے وہ کچھ عرصے پہلے بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا کچھ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ. کیا ایشو رؤوف صاحب پہ جب حملہ ہوا ہے تو حملے کے بعد وہ فطری طور پہ وہ ایک سچویشن کی ایسی ڈیولپ ہوئی کہ ایک تو ان پہ حملہ ہو گیا, اس کے بعد جب ان کو اٹھا لیا گیا, تو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا ان پہ عدم اعتماد ہے. ان کو بھی ایک تھنک ٹینک کا ہیڈ بنایا گیا ہے. رؤوف صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں, تو ذمہ دار آدمی ہے, اور خان صاحب کا ان پہ کوئی کسی قسم کا عدم اعتماد نہیں ہے. صرف چینج آف گارڈ کیا ہے حالات کے مطابق, ایک سیاسی شخص کو لے کے آئے ہیں. باقی رؤوف صاحب بہت قابل احترام ہے اور خان صاحب ان کی بہت ریگارڈ کرتے ہیں. اب آتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے معاملے کی طرف. تو ابھی تک جب آپ سے میں اس کو گفتگو کر رہا ہوں, ایسی کوئی چیز میرے نالج میں نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کوئی پتہ نہیں
ایجنڈا بیسڈ خبریں چلائی جا رہی ہیں، ایسی کوئی چیز میرے خیال تو میں پھر نہیں۔ اس کے بدلے میں آپ ایک لائن کہہ دیں اگر آپ کو ہچکچاہٹ نہ ہو کہ بیرسٹر گوہر کی پرفارمنس سے خان صاحب مطمئن ہیں۔ نہیں، خان صاحب مطمئن ہے تو ان کو انہوں نے چیئرمین بنایا ہے نا، اگر مطمئن نہ ہو چلے آئی ہوپ کہ آپ کی اس لائن کے بعد وہ تمام لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی جو یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ شاید خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ خبریں پھیلانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، خبریں پھیلانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ خبروں سے نہ عمران خان صاحب نے کسی کو ہٹانا ہے، اور اگر انہوں نے کسی کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تو خبروں سے وہ رکیں گے نہیں، تو اس لیے بالکل راوی چین لکھ رہا ہے کوئی کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ ہٹ جائیں تو بیرسٹر گوہر صاحب کو ہوتا چھوڑ دیں گے، لیکن خان صاحب کے میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں۔ علی محمد خان صاحب، عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے خود بھی اپنے لوگوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے شامل ہیں جو سامنے والی جماعت سے پارٹی سے ملے ہوئے ہیں، ان کا مطلب یقینی طور پہ یا تو حکومت ہوگا یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہوگا۔ مجھے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے، اور علیمہ خان نے بھی اس کے پیرالل یہی کچھ باتیں کی تھی کہ قیادت چاہتی نہیں ہے عمران خان کو باہر نکالنا۔ خان صاحب نے منع کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو۔ پارٹی کے لوگ رابطے میں تھے اسٹیبلشمنٹ سے، بات چیت کسی موضوع پر چل رہی تھی؟ میرا نہیں خیال، میرے نالج میں نہیں ہے۔ تو پھر خان صاحب نے منع کیسے کر دیا؟ آپ نے کہا، دیکھیں ہو سکتا ہے انہوں نے اس تناظر میں بات کی ہو کہ آئندہ سے نہ ہو، کیونکہ میرے خیال میں ریئیکشن میں یہ بات آئی تھی کہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ 8 ستمبر سنگجانی جلسے کے بعد ہمارے ایم این ایز جو اٹھائے گئے، جو ہمارے ساتھ سختیاں کی گئیں، جو دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے، پھر جو لاہور میں ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ابھی جو حال ہی میں ہوا ہے، تو اس تناظر میں شاید بات جو ہے وہ کی ہو۔ لیکن 22 اگست کے جلسے پہ تو خان صاحب نے بڑے ایزیلی مان بھی گئے تھے اور وہ جلسہ بھی ملتوی کر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ۔ دیکھیں اس کا وہ ریئیکشن آیا نا کہ جب ایک ریکویسٹ آئی اور اس کو اکنالج کیا گیا، ایک بڑا دل دکھایا گیا اور سپیس کریٹ کی گئی اور جلسہ مؤخر کیا گیا، پورے ملک سے موبلائزیشن تھی اس جلسے کے لیے، تو اس کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ غیر ضروری ہائی ہینڈڈنس نہیں ہوگی، لیکن 8 ستمبر کا جلسہ سنگجانی میں پرامن ہو گیا اور بڑی تعداد میں ہو گیا۔ ٹھیک ہے اسپیچز اس میں کچھ سخت ہوئی ہوں گی، لیکن جلسوں میں تقاریر ہو جاتی ہیں، ایسی کیا اس میں کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جو ہمارے ساتھ اس کے اگلی رات اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہمارے لوگوں کو جیسا اٹھایا گیا اور جو ریئیکشن آیا ہے، جو دہشت گردی کے پرچے کٹیں، تو اس کی وجہ سے ایک ریئیکشن آیا۔ دیکھیں اگر مذاکرات کی بات کوئی کرتا ہے، مذاکرات کے لیے ماحول بنتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے کوئی سے مراد آپ کا حکومت اسٹیبلشمنٹ ہے؟ پرچے کٹ رہے ہیں، دیکھیں خان صاحب حکومت ہے، کوئی سے مراد حکومت کے ساتھ اس کے جو بھی ذیلی ادارے ہیں، دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیے، کبھی ایسے مذاکرات ہوتے ہیں کہ ماسک مین آ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم آ رہی ہیں اور وفاداریاں بدلنے کے لیے جس طرح بلوچ صاحب ہمارے ایم این اے کے ساتھ کیا گیا، 63A بھی کا بھی معاملہ ہے، بالکل ان کو تو لوگوں کے 63A کیا ہے؟ 63A یہ ہے کہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنی، آپ نے گدا گھوڑا نہیں بننا، آپ نے انسان رہنا ہے، آپ نے جس جماعت کے ووٹ سے پاس ہوئے ہیں آپ نے اس جماعت کے ساتھ رہنا ہے، تو 63 آپ ہٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سوال خان صاحب، وقت کی قلت ہے، میں چاہوں گی آپ ون لائنر اس کا جواب دے دیں۔ آپ لوگ ملک بھر میں احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں، پہلے بھی آپ لوگ کر چکے ہیں، ٹرائی آؤٹ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اینڈ نہیں نکلا، اب کی بار کیا ڈیفرنٹ کریں گے کہ دباؤ آ جائے؟ دیکھیں احتجاج آپ کرتے ہیں، احتجاج سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی حکومت ختم ہوتی ہے، کوئی مینڈیٹ ملتا ہے، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے۔ احتجاج ہمارا رائٹ ہے، وہ ہم کریں گے۔ احتجاج ہم نے پنڈی میں کیا ہے، بھرپور احتجاج ہوا ہے، اس سے کیا مجھے نہیں سمجھ آتی ہے حکومت کو اتنا ڈر کس چیز کا۔ ابھی ہم نے کال کیا ہے فیصل آباد اور میاں والی وغیرہ میں ہمارا احتجاج ہونے والا ہے، وہ ہو جائے گا پرامن، اس کے بعد سب اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تو اگر یہ 9 مئی کو بھی یہ ڈرامہ ہمارے ساتھ نہ کرتے اور جس طرح فالس فلیگ کیا گیا، وہ احتجاج کر کے لوگ گھر چلے جاتے، وہ 9 مئی کا جو آپ نے روک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بلا سے پوری قوم آج تک نہیں نکل سکی۔ بالکل، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ 63 حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اگر ان کے حق میں چلی جاتی ہے، یہ ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو ہونا ہے، آج سب کی نظریں تھی، تو اس کا فائدہ آپ لوگوں کی جماعت کو بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ کل کو عدم اعتماد آ سکتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں جائیں گے تو کاؤنٹ تو ہوں گے نا ووٹ۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک سے جب واپس آتے ہیں پھر مزید ڈسکشن کریں گے۔ بہت شکریہ۔
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। एतजाज साहब, हुकूमत को काफ़ी जल्दी है और 63A का केस भी लग गया है बिलाखिर 2 साल बाद, लेकिन जो हुकूमत करना चाह रही है कि वोट काउंट हो जाएं और चाहे बंदा डी सीट हो जाए जो रुकन है, तो ये सही कर रही है गवर्नमेंट? नहीं, अपने तहीं तो सही कर रही है, अपने तहीं तो बिल्कुल ठीक कर रही है। अपनी कश्ती बचाने के लिए उनको फ़ायदा इसी में है हुकूमत को, वरना तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। और डबल जेपर्डी है कि एक इलेक्शन भी दोबारा लड़ना पड़े। दोबारा इलेक्शन लड़ने का मकसद है कि ये जो इस वक्त एक आध इलेक्शन तो मैनेज हो जाता है, ज़्यादा इलेक्शन मैनेज ही नहीं होंगे इनसे, क्योंकि आप देख रहे हैं मैनेजमेंट इनकी क्राउड की या लोगों की, और लोग भी बड़े समझदार हो गए। अब इसमें इनकी स्ट्रेटजी को समझ गए। लोगों ने ये सोच लिया है कि बाहर निकलना है हमने, और ये जो इन्होंने नया शुरू किया है कि जलसा जुलूस कोई ना करो, ना इधर इस जगह पहुँचना, हर जगह आप बाहर निकल आओ और सारे शहर में। तो ये एक और कोई मतलब अदम तशद्दुद रखो, तो इससे एक गवर्नमेंट ने जिस तरह अपने आप को पेश किया है, गवर्नमेंट की इंटीरियर मिनिस्ट्री इन पर्टिकुलर का जिस तरह जो स्ट्रेटजी उसने ले ली है, उसकी स्ट्रेटजी है कि जहाँ बंदा पकड़ा जाए उसको उठा लो। जलसे पे होंगे, जैसे जलसे पे लोग होंगे, बहुत सारे होंगे, इकट्ठे होंगे, उनमें से जितने उठा सकते उठा लो। अब इन्होंने जो पीटीआई इन्होंने फैला दी है, इन्होंने क्या सारा शहर ही फैसलाबाद का वो होगा, तो अब आपको ज़्यादा दूर भी नहीं चलना पड़ता, घर से निकल के थोड़ा सा चले। तो इस स्ट्रेटजी में, अब दोनों स्ट्रेटजीज में एक तो पुरानी स्टेडी एज ओल्ड स्ट्रेटजी है, एक और भी स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की। हाँ जी, एक और भी एतजाज साहब स्ट्रेटजी थी, वो मौलाना साहब को मनाने की थी। लेकिन अगर ये वाला फैसला हो जाता है कि चले वोट काउंट हो जाएंगे, तो मौलाना साहब की फिर ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को? नहीं, ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि वोट कितने एक होंगे जो अपने टिकट को डिफाई करके, और ख़ास कर पीटीआई के टिकट को डिफाई करके, इस वक्त पीटीआई की बाहर है और उसको डिफाई करके वो दूसरी तरफ जाएंगे। ये 63A हो या ना हो, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा डिफेक्शन होगी। लोग अब तो वो अपने MNA को, अपने MPA को बेइज्जत करने को तैयार है अगर वो वोट नहीं देता पार्टी को। तो वो प्रेशर अब लोगों पे, MNAs पे बाहर से है, वो अब उनको बाहर से प्रेशर कर। वो जब आएंगे, आपको पता है खुर्शीद चीमा साहब से ये हुआ कि खुर्शीद चीमा साहब को उठा लिया, नवाज शरीफ थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर, ये मैं बात कर रहा हूँ 1989 की। नवाज शरीफ साहब थे चीफ मिनिस्टर, बीबी शहीद थी प्राइम मिनिस्टर। बीबी शहीद के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, हमारी हुकूमत के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा दिया, चला दिया इन्होंने। नवाज शरीफ तो वो IGI की ऑपोजिशन थी, नवाज शरीफ। और पंजाब पुलिस, हमारे MNAs को उन्होंने उठाना शुरू कर दिया इस्लामाबाद से, क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद की पुलिस इतनी होती नहीं थी, कोई दीवार फसील तो है नहीं। वो पुलिस MNAs हॉस्टल से उठा के ले गई फादर फ्रांसिस को, चौधरी खुर्शीद चीमा को, और उनको बाकी सब MNAs से हटा के अलहदा रखा। उनको बताते रहे कि कोई खबरें गलत पर फादर फ्रांसिस तो किसी तरह किसी बहाने निकल गया उनके हाथ से, लेकिन चौई साहब को उन्होंने पकड़े रखा। चौई साहब को जिस वक्त लेके आए हाउस में, और वहाँ सारा हाउस था, सारे MNAs थे वहाँ, चौधरी खुर्शीद चीमा साहब आके बैठ गए अपनी जगह पे, जो उनको जगह अपोजिशन ने रखी हुई थी। चौधरी शुजात हुसैन, इनसे उनकी अजीजदारी थी, उनके करीब तर। तो वहाँ से वो उठे, उसी अपनी कुर्सी पे जो स्पीकर आया, कुरान खानी हुई, तिलावत हुई, तो खुर्शीद चीमा साहब उठ पड़े
انہوں نے کہا جی مجھے تو اغوا کیا گیا تھا, مجھے تو انہوں نے اغوا رکھا ہے اور مغوی رکھا ہے اور بڑا تاریخی واقعہ آپ نے اعتزاز صاحب شیئر کیا ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہاں پر بڑا اچھا ریفرنس کوٹ کیا ہے. لیکن اعتزاز صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گی, بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ رہنمائی چاہیے, پھر ہم جو ججز کا اختلاف ہے اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر 63A والا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ مضبوط ہو جائے گی کہ کمزور ہو جائے گی؟ کیونکہ میری دانست کے مطابق کل کو ایسا تو نہیں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا اور پھر یہی والی جو تشریح وہ کرانا چاہ رہے ہیں یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی اتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ویسے یہی میں کہہ رہا ہوں بڑے عرصے سے کہ جو کرتا ہے وہ اسی طرح سے. ہمارے ملک میں ایسی ستم ظریفی ہے جس کو انگریزی میں آئرنی کہتے ہیں. آئرنی یہ ہے کہ جو قانون آپ بناتے ہیں دوسرے کے لیے وہ اپنے خود ہی اسے اعتزاز صاحب انگریزی میں اور اردو میں کارما بھی بولتے ہیں. کارما بھی بولتے ہیں, بالکل. وہ ایک انڈین ہندو آئیڈیالوجی کا ہے اور بالکل انگریزی کا لفظ بھی ہو گیا, اردو اور ہندی کا بھی لفظ ہے کارما. مطلب اٹس اے کائنڈ آف رول اوور. وہ میں نے ایک شعر کہا ہے کہ زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے, زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے, اعتزاز آپ ہی کو پینا ہے. تو یہ زہر جو ہوتا ہے یہ خود ہی پینا پڑتا ہے. یہ بڑا ستم ظریف دنیا ہے اور ہر بار ہوتا ہے اور ہم کبھی سبق نہیں سیکھتے. یعنی یہ اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اور اعتزاز صاحب کی جو ڈسکشن ہے ان کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے تو میرے خیال سے اب ان کو تھوڑا سا سینٹی کے ساتھ سوچنا بھی پڑے گا. اچھا اعتزاز صاحب, یہ جو ہماری عدلیہ کے اندر اتنی واضح تقسیم ہو رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی جو آرڈیننس کے بعد آتی ہے اس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بیٹھتی ہے, اس پہ بیٹھتے ہی نہیں ہے, پھر ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں, پھر اس پہ ایک چارج شیٹ تیار کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب. پھر ابھی ہم نے منیب اختر صاحب کی طرف سے بھی دیکھا یہی ایک جو وہ اعتراضات اور خط انہوں نے بھیجا جس پہ قاضی فائزہ صاحب نے آج کیونکہ سماعت تھی 63A کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اٹیچ نہیں کر سکتے, حصہ نہیں بنا سکتے سماعت کا. یہ کہاں اینڈ ہوگا؟ یہ کوئی اینڈ نہیں ہوگا اس کا. آپ میری تو رائے ہے آپ ایک دو اور سپر کورٹ بنا لیں. ایک تو بنا رہے ہیں نا آئینی عدالت, مسودے, کچھ ڈرافٹس, کچھ آئینی عدالت, کچھ ڈرافٹس جو چلے اس میں 70% سپریم کورٹ کا کام, اور ظاہر ہے پھر ججز وغیرہ بھی وہ سپرد ہو جائیں گے آئینی عدالت کو. تو سپریم کورٹ تو دب جائے گا. پرائیورٹی سب سے پریمیئر چیف جسٹس ہوگا, چیف جسٹس آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. اور اس کے بعد جو دوسرے ججز ہیں وہ چیف جسٹس آف دی فیڈرل کورٹ ول بی ابو دی سپریم کورٹ, کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا جس بھی کمیشن میں وہ بنے گی ان دونوں کورٹس کو مکس کر کے, فار انسٹنس فار اپوائنٹمنٹ آف نیو ججز وغیرہ, اس کو پریزائڈ کرے گا دا نیو چیف جسٹس آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. اور اس کے بعد اس کے 2 سینئر ججز اس عدالت کے ہوں گے. پھر چیف جسٹس, آج کل جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, پھر 4تھے نمبر پہ وہ ہوگا, 5ویں 6ٹھے نمبر پہ 2 سینئر ججز آف دی سپریم کورٹ, پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. اب یہ تو سارا نظام ایک تو الٹا ہو گیا. دوسرا اس میں جو سوچنا چاہیے ہمارے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی کین سی دی انتھیوزیازم آف چیئرمین بلاول, کیونکہ یہ وہ ڈرا کرتے ہیں فرام چارٹر آف ڈیموکریسی جو بی بی نے, اور ان پہ بہت رسپانسبلٹیز بھی ہیں, ناٹ بینگ ایز بینگ دی چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی بٹ آلسو ایز دی ینگ ایمرجنگ لیڈر ہم کہہ سکتے ہیں آف پاکستان, اگر انہوں نے الیکشنز میں جانا ہے مزید. اعتزاز صاحب ایک اور چیز پہ آپ کی رہنمائی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں جو رویہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیوں نہیں جج ہیں انہوں نے رکھا نہ شمولیت اختیار کر کے کمیٹی میں, اور جو رویہ منیب اختر صاحب نے, جسٹس منیب اختر نے رکھا, یہ رویے ٹھیک ہیں؟
देखें बात ये है कि ये अजीब बात तो ये लगी मुझे आज के एक कुर्सी खाली रख के और बेंच बिठा दिया गया। वो बेंच तो नहीं था, वो तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप बेंच को इस तरह तो नहीं बदल सकते नहीं, या तो, बेंच के बिहाफ अगर जस्टिस चार कुर्सियां रखी, मुनीर अख्तर साहब नहीं मानते तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि बेंच पर दोबारा तश्कील दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने दावत दी है दोबारा तश्कील दिया जाएगा। नहीं बेंच तो पर आज की कार्रवाई को आप कहाँ लिखेंगे? हाँ, कौन सी किताब में, कौन सी किताब में ये एक सीट खाली है? अब वो बेंच नहीं है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बैठे हुए या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या इनफॉर्मली गपशप के लिए आ गए। 5 जजेस के बेंच का जब नोटिफाई हुआ है, जब तक 5 जजेस का और बेंच नोटिफाई ना हो, ये नहीं समझ आई काजी साहब ने किस तरह इनको बिठाया और 4 को। देखें मैं पहले भी कहता था काजी साहब ये करते आए हैं। उमर अता बंदयाल साहब के वक्त में इन्होंने कोई 6 मरतबा किया, 3-4 मरतबा तो मुझे याद है, मैं खुद अदालत में पेश था कि आके 7 के 9 जज बैठ गए, 9 जज बैठ गए, बेंच बना ये मिलिट्री कोर्ट से मेरी ही पिटीशन थी बिल्कुल। और उस पे जब बैठ गए तो ये बैठ गए, तलावत हो गई, तो फिर काजी साहब ने कहा मैं तो यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं जाऊंगा। और 7 तारिक मसूद साहब ने भी कहा। इन्होंने वहाँ का काजी साहब ने खड़े होके अपनी वजूह बतानी शुरू की कि किन वजूह की वजह से वो नहीं जा रहे, और वो कहने लगे कि ये हो गया वो हो गया, फिर बेंच मुझे कंसल्ट करके नहीं बना और वगैरह वगैरह जो भी उनको एतराज़ था। उन्होंने वहाँ तकरीर की, मैंने उनकी मिन्नत भी की कि जी आप बैठे रहें क्योंकि आप ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, वी हैव कॉन्फिडेंस इन ऑल ऑफ यू। लेकिन वो मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट आपका घर है, तो इसमें इस पे हमला हो रहा है बाहर से। कहने लगे कोई घर बार नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट मेरा घर नहीं है, डोंट कॉल इट माय होम, इट्स माय ऑफिस। मैंने कहा ठीक है जी, फिर भी तो यानी इस पे भी आपकी बात बिल्कुल सादिक आती है। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब, आपने वक्त निकाला। यहाँ पर एक ब्रेक लेते फिर वापस आते। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नय्यर बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज भी खिताब किया है और इससे पहले भी खिताब किया था जब वकला के साथ, तो उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल की थी कि आईनी अदालत हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। ज़रूरी का तो कुलिया क्या है ये हमने निकालने की कोशिश की है, लेकिन मजबूरी क्यों है ये पीपल्स पार्टी की? शुक्रिया। गुजारिश है कि मजबूरी हमारी ये है कि वो कमिटमेंट जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की और जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया 2006 में, और उससे पहले के जो पॉलिटिक्स थी कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स रहती थी, 90s की पॉलिटिक्स सामने है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। तो उस वक़्त मोहतरमा ने ये महसूस किया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक चार्टर पे मुरतब करना चाहिए और जिस चार्टर के ज़रिए इस मुल्क में सियासत करनी चाहिए। और उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएंगे। तो मजबूरी हमारी तो ये है कि मोहतरमा शहीद से कमिटमेंट जो उन्होंने की उसको ऑनर करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लाजम भी है और हमारी मजबूरी भी है। ठीक। और मुझे याद है कि जो अल जिहाद केस था उसके बाद जब ये सारी एक सेटलमेंट और यूं कह लें कि एक पैरामीटर सेट किया गया था, तो उसमें पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, बिलखुसूस मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। लेकिन नय्यर बुखारी साहब, अभी हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमारी अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अगर मौलाना साहब नहीं भी होते तो हमारे नंबर गेम पूरी है। तो ये जो अगर है, अभी भी कुछ चांसेस हैं मौलाना साहब के आपके साथ जाने के या गवर्नमेंट के साथ जाने के? ये खैर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। और इस पे आप देखें कि पिछले अरसे में चेयरमैन साहब की मुलाकातें भी रहीं, और फिर जब ये गवर्नमेंट जो एक्सपेक्टेड था कि टेबल करेगी नहीं टेबल हुआ, उसके बाद भी JUI के साथ राब्ते, बल्कि चेयरमैन साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिस कमेटी में मैं भी था, जो हम मौलाना साहब के पास हाज़िर हुए, उनसे डिस्कशन हुई
ان پرنسپل بہت ساری چیزوں پہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک کمیٹی لیول پہ جو ہے پارلیز شروع ہوئے، مولانا صاحب کی ٹیم کی اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم، جس میں بھی تھا، نوید قمر اور مرتضیٰ وہاب، اور اس سے پہلے جب ہم مولانا صاحب سے ملنے گئے تو شہری رحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھی، کامران مرتضیٰ صاحب، ضیاء الرحمان صاحب اور باقی ان کے جے یو آئی کی لیڈرشپ بھی موجود تھی۔ تو اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی، ہم نے 2 دن پہلے ایک ڈرافٹ جو پروپوز کیا امینڈمنٹس کا، وہ ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا، اور پھر ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا، اور پھر وہ ڈرافٹ ہم سے انہوں نے لے لیا کہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے اور اس کو اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک براڈر کنسنسس چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی پوائنٹ پہ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بخاری صاحب، آپ نے ڈسکس کیا ہے، کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ وہ بھی ایک مسودہ تیار کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر لے، جب سبھی کو ہی آئینی ترمیم چاہیے؟ بلا شبہ پارلیمان میں جو لوگ موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کا انپٹ آنا چاہیے، اور یہ بات بھی ہم نے مولانا صاحب سے ہوئی، کیونکہ مولانا صاحب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جماعت وہاں پہ ہے، اور ان کا رابطہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ ہے، اور مولانا صاحب نے ان سے بات کرنی بھی ہے، اور آبویسلی مولانا صاحب سے جو ہم شیئر کر رہے ہیں ڈرافٹ، جو ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے وہ اپنی اپوزیشن کی لیکن وہ تو تھوڑے سے ڈگمگائے سے لگتے ہیں نیر بخاری صاحب، وہ کبھی کہتے ہیں کہ فارم 45 کی ہے، 47 کی ہے، یہی گورنمنٹ ہے، اسی سے بات کرنی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی پارلیمان ہے، یہاں سے اتنی بڑی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں جی، سو فار مولانا صاحب کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن آپ کو ایک ٹریک ریکارڈ پہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی مولانا صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہ پارلیمان میں نہیں آنا چاہتے تھے، یہ میری قیادت کی کوششیں تھیں، اور آصف علی زرداری صاحب نے اور چیئرمین بلاول نے ان کو پرسویٹ کیا، پارلیمنٹ میں بیٹھے 5 سال پورے۔ بھلا اب بالکل کوشچن مارک ہے ان ریزلٹس پہ، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک اپنا ایک کنسرن بھی ہے، موقف بھی ہے، یعنی پیپلز پارٹی کو بھی کانفیڈنس شاید ابھی نہیں ہے، جیسے خان صاحب کو بھی کانفیڈنس مولانا صاحب پہ بھی بحال نہیں ہوا ہے، کسی کو بھی شاید ان کا پتہ نہیں۔ جی نہیں، کانفیڈنس کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ایک ایوان وجود میں آ گیا ہے، اب آئے دن انتخابات ہو نہیں سکتے، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن اس کی متحمل نہیں ہے، یہ بات افورڈ نہیں کرتی کہ ہاں متحمل نہیں ہے، تو پھر ہم نے انہی پیرامیٹرز کے اندر رہ کے اس ملک کو چلانا ہے آگے۔ ٹھیک، تو اسی میں میں ایک اور سوال نیر بخاری صاحب ڈیو ریسپیکٹ کرنا چاہوں گی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ سے کرنے والا، کہ جو 63A کی تشریح گورنمنٹ کی خواہش جو بھی ہے اس کو سامنے رکھیں، چاہ رہی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں، ڈی سیٹ ہو جائے، یہ کل کو گلے تو نہیں پڑ جائے گا؟ نہیں، اس پہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی بڑا واضح ہے۔ کیا ہے پوائنٹ آف ویو؟ کہ آپ یہ دیکھیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے کوئی آرٹیکلز بھی ہیں، اگر وہاں پہ پوسٹفی ایس پی ریموو کرنا ہے یا ایڈ کرنا ہے تو یو نیڈ این امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن، اینڈ فار دیٹ پرپز یو نیڈ 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز کی۔ اب مجھے یہ بتائے کہ یہ اختیار آئین دیتا ہے عدالتوں کو کہ وہ آئین کو ری رائٹ کریں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ، اور پھر ایک اور ہمیں بات ہے کہ اگر یہ ججمنٹ ان پلیس رہے تو جو کنسیپٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تو وہ تو ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ تو کوئی بندہ کسی بندے کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو نہیں سکے گا، بھلا اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اگر ریوولٹ کر جائے اس کے خلاف تو اس کے خلاف ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو پھر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پروویژن رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں، اور پھر سیکنڈلی آپ دیکھیں، آپ ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کریں، آپ ڈی سیٹ بھی کر دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ پہلے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو وہ ڈی سیٹ ہوں گے نا، وہ رسپانسبل ہوں گے پارٹی کو وائلیٹ کرنے کے لیے، وائلیشن تب ہوگی امپلیمنٹ جب اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ خیالات میں بیٹھا کہوں کہ میں فلاں کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کا عملی طور پہ میں اظہار نہیں کرتا، تو پھر اس کی ناپسندگی کہاں جائے گی؟
اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ وہ اپنی جماعت سے ڈس ایگری کرتا ہے تو آپ نے تو یہ ایک ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنے کی بات کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کہ نو بڈی ڈیئر ٹو ڈیفائی پارٹی، تو یہ بات تو نہیں ہے. ٹھیک. اس لیے اگر اس کا ڈفرینس ہو اس پہ ہمارا یہ ضرور ہے کہ وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو اور وہ رسیٹ سے آٹومیٹکلی جائے عوام کے پاس چلا جائے اور اپنا جو موقف اختیار کیا عوام کے سامنے رکھے، عوام اگر اس کو دوبارہ منتخب کر کے بھیجے تو وہ آ جائے. ٹھیک، بہت شکریہ نیر بخاری صاحب. آپ کا موقف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا آپ نے سنا. نیر بخاری صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہوئی نہیں ہے اس پہ سزا نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس کی تشریح جو ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس فیصلے کے بعد جو بھی ہوگا یہ ہوگا کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، یعنی وہ یوں کہہ لیں کہ جرم بھی کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کو سزا بھی ملے گی. لیکن پہلے یہ ہوا تھا کہ جرم بھی نہیں کیا اور سزا بھی مل گئی. لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ what goes around comes around. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.